اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی ریاست بہاولپور کے آخری حکمران تھے۔ آپ ستمبر 1904 میں پیدا ہوئے اور 1967 کو وفات پائی۔ آپ 3 سال کی عمر میں ریاست بہاولپور کے نواب بنے اور آپ نے 1955 تک بہاولپور پر حکمرانی کی۔ نواب صادق نے تحریک پاکستان کے دوران کراچی میں موجود اپنے الشمس محل اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کو دے دیے تھے، جن میں آج سندھ کا گورنر بیٹھا ہے، جس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی کرنسی کی اس وقت گارنٹی دے دی تھی جب کوئی ملک گارنٹی ہی نہیں دے رہا تھا، اور پہلی تنخواہ چلانے کے لیے خطیر رقم بھی دی تھی۔ آپ کی دی ہوئی شاہی سواری پر بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے گئے۔ آپ نے پاکستان کے سربراہ قائد اعظم کو ان کے شایان شان مہنگی ترین اور رولر رائس گاڑی ان کو تحفے میں دے دی، جبکہ ان کی رہائش کے لیے ذاتی محل بھی پیش کر دیا۔ جب ایران کا صدر پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تو پاکستانی حکومت کے پاس اچھے برتن بھی نہ تھے جسے وہ ایرانی صدر کے سامنے پیش کر سکتے۔ اس موقع پر بھی نواب سر صادق نے شاہی برتنوں سے بھر کر ایک ٹرین کراچی روانہ کی، جن میں زیادہ تر برتن چاندی اور سونے کے بھی تھے۔ آپ نے یہ برتن بھی بعد میں واپس نہیں لیے، جس کی خدمت دیکھ کر قائد اعظم نے آپ کو محسن پاکستان کا خطاب دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان موجود تھا اور وہ ہے ریاست بہاولپور۔ جی ہاں، وہ ریاست جہاں ستلج ویلی پروجیکٹ اور بر صغیر کے سب سے بہترین نہری نظام کی وجہ سے باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ یہ بر صغیر کی واحد ریاست تھی جس کی سرکاری زبان اردو اور مذہب اسلام تھا۔ وہ ریاست جس میں صادق ایجوکیشن کالج، صادق ڈین ہائی اسکول اور جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے مفت تعلیم کے فروغ میں کوشاں رہے، جہاں سے منیز نیازی، احمد ندیم قاسمی اور شفیق الرحمان جیسی معمور شخصیات نے صلاحیتیں پروان چڑھی۔ وہ ریاست جہاں بہاول وکٹوریہ ہسپتال اور سول ہسپتال، احمد پور شرقیہ جیسے مراکز میں جدید طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی تھی اور مریضوں کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پنڈت نہرو لندن میں ریاست بہاولپور کے امیر نواب سر صادق خان عباسی کو ہندوستان میں شمولیت پر اکساتے ہوئے اقتدار اور مراعات کی ترغیب دے رہا ہے۔ مؤرخ سانس روکے نواب آف بہاولپور کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ایک طرف ذاتی مفاد ہے اور دوسری طرف عوام کی خواہش۔ نواب صاحب ذاتی مفاد کو پسے پشت ڈال کر مذہبی رشتے اور عوامی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ مؤرخ نے ان کی عظمت کو سلام پیش کیا اور تاریخ کے اوراق پر ان لمحات کو محفوظ کر لیا۔ آپ نے 5 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا۔ اس طرح بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ نواب صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے 52,000 پاؤنڈ کی امداد دینے کے بعد نوزائیدہ ملک کو مالی طور پر مستحکم کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مزید 10 کروڑ روپے حکومت پاکستان کو دیے، جو موجودہ تقریباً 5 ارب سے زیادہ روپے بنتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کو رہنے کے لیے جگہ دی اور بہترین سہولیات فراہم کی۔ جب 1935 میں کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا تو آپ نے متاثرین کی ہر طرح سے امداد کی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ نے پنجاب یونیورسٹی، ایچسن کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو بیش بہا عطیات دیے، جو کبھی زمین کے تحفے کی صورت میں اور کبھی عمارتیں بنانے کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی صورت میں تھے۔ آپ نے 1942 میں بہاولپور میں ایک
چڑیا گھر بنوایا، ڈرنگ اسٹیڈیم بنوایا اور 1954 میں پاکستان اور بھارت کا پہلا میچ بھی ڈرنگ اسٹیڈیم میں ہوا تھا۔ یہ فہرست بہت طویل ہے، مگر افسوس کہ آج ملک عزیز کی تاریخ میں نواب سر صادق محمد خان عباسی کا نام و نشان تک نہیں، نہ ہی نصاب کی کسی کتاب میں ان کی خدمات کا ذکر ہے، جسے ہندوستان کی امیر ترین ریاست کا نواب ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ جس نے نوزائیدہ پاکستان کو پہلا آکسیجن ماسک فراہم کیا۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔